ایک ٹکڑا مل گیا، ایک نظام وہاں پر مقرر کیا گیا، تو جو کام مکہ میں تھا وہ بھی آپ دوست جانتے ہیں، اور پھر جو سفیر اور جس طریقے سے لوگ جو اسلام میں آئے اس پر اگر نظر دہرائیں تو انتہائی قلیل عرصے میں ایک بہت بڑا کام ہوا۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی؟ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو دعا کرتے تو شاید پتھر بھی جو ہے نا موم ہو جاتے، اور ہم نے دیکھا کہ پتھر بول پڑے، لیکن سمجھانا مقصود یہ تھا اللہ کا کہ ہر چیز کا ایک نظم و ضبط ہے، ایک طریقہ کار ہے، جب اس طریقے کے مطابق چلو گے تو تمہیں آسانیاں ملیں گی۔ روحانی طلبہ جماعت کا نام آپ سن رہے ہوں گے۔ اس جماعت کا مقصد نوجوانوں کو، طلبہ کو منفی سرگرمیوں سے ہٹا کر اللہ والوں کی غلامی میں لا کر سچا پکا مسلمان بنانا ہے۔ یہ بھلے کالجوں میں پڑھیں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں، سکولوں میں پڑھیں، مگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے روحانیت حاصل کریں، اور نبی پاک اس فرمان کے مطابق کہ کمزور مسلمان سے طاقتور مسلمان زیادہ افضل ہے، اس کا نمونہ بنے۔ وہ کیسے ہے کہ جو ایک ان پڑھ انسان ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، وہ کمزور مسلمان کہلائے گا، کیونکہ کل کو اگر اس کو کسی کافر سے اس کا سامنا ہوتا ہے اور کافر اس کے اوپر دلائل کا انبار رکھ دیتا ہے تو ایک ان پڑھ بندہ اس کی کیسے جوابات دے گا؟ اس کے مقابلے میں کوئی سکالر، کوئی پی ایچ ڈی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی گئی ہو، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا ہو، علماء کی محفل میں بیٹھا ہو، تو جب اس سے کسی کافر کا ٹکراؤ ہوگا تو وہ دلائل کے مقابلے میں اس کو دلائل دے گا، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طریقے سے اس فرمان کو ہم سچ ہوتا دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کمزور مسلمان سے طاقتور مسلمان زیادہ افضل ہے۔ اس جماعت کی بنیاد اللہ کے اکمل ولی نے رکھی، جس نے نوجوانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اس زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس جماعت کا پلیٹ فارم ہم دوستوں کو دیا کہ آپ آئیں، اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی میدان میں آگے بڑھیں، ایجادات سے فائدہ اٹھائیں، علم سے فائدہ اٹھائیں، اور اس موجودہ دور میں اس سائنسی ایجادات سے آپ نہ آپ مکر سکتے ہیں نہ ہم دور بھاگ سکتے ہیں، کہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے یہاں سے لاکھوں میل دور کی چیزوں کو لائیو یہاں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو اس دور کے اندر تو سب سے زیادہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی معرفت بھی حاصل کریں، اللہ کا علم بھی سیکھیں، اللہ کی پہچان بھی سیکھیں۔ اور وہ پہچان کیسے نصیب ہوگی؟ وہ پہچان اسی طرح نصیب ہوگی، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی ہمیں دعوت دی ہے کہ آپ اپنے آپ کے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو غور و فکر کریں۔ جو اصل پیغام ہے وہ تو صحیح قبلہ ریاست علی طاہری صاحب دیں گے کہ وہ کیا پیغام ہے جس کا درد لے کر مرشد مربی چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، جہاں آج کفار نے ہمارے نوجوانوں پر حملہ کر کے، جو ویسے بھی صلاح الدین ایوبی کا یہ قول ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو تباہ کر دو، اسی فکر کو، اسی سوچ کو لے کر ہمارے مرشد مربی نے اس جماعت کا قیام فرمایا تاکہ ان نوجوانوں کی آبیاری کی جا سکے۔ اور اللہ ذکر کریں سب، اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ اسی فکر، اسی سوچ کو اللہ والے پروان چڑھانا چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے جو کہا تھا کہ کسی نسل کو تباہ کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو تباہ کر دینے سے وہ پوری کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ والوں نے اس نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں جس نے اس نظام کو سنبھالنا ہے، ان نوجوان دوستوں کی تربیت کی جائے۔ فیض کا مقصد یہ ہے کہ کل کو یہ نوجوان جب کسی اچھے عہدے پر آئیں گے، اپنا کام ایمانداری سے کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، لوگوں کی راہ میں پھول بچھائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پھلے گا پھولے گا اور ایک مثالی معاشرہ بنے گا۔
اسی سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد سلیکشن کی جائے گی دوستوں کی تربیت کے حوالے سے پروگرام ہوگا حضور کی تقریر کے بعد انشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ والے چک سے پچھلے 2 سال سے دوست شریف لا رہے ہیں، اپنے کام کی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ عاجز اجازت چاہے گا۔